السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ٹرانسجینڈر ایکٹ کا کافی اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، اس کا چرچا بھی ہے۔ کچھ لوگ اس کی فیور میں بھی ہیں اور زیادہ تر پاکستان کے لوگ اس کے مخالف ہیں۔ میں تھوڑا سا ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بیک گراؤنڈ پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کی لیگل ایشوز پہ بھی، اور تھوڑا سا ٹچ شریعت کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے اس کے بارے میں آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ اصل میں ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے یہ بیسیکلی اگر آپ غور کریں تو پاکستان میں تقریباً 9-10 سال پہلے سے کچھ عوامل، کچھ عناصر کار فرما تھے جو کہ پاکستان میں ایک جینڈر پرستی جو ہے، سیکس کی آزادی کا پرچار جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ جس طرح سیکس کی آزادی مغرب میں ہے ویسی معاشرت پاکستان میں بھی قائم کی جائے، اور اس نام نہاد جو سیکشول آزادی تھی اس کو وہ اپنی لبرٹی کہتے تھے، فنڈامنٹل رائٹ کہتے تھے۔ پھر آگے چل کر اس نے وومن مارچ کا روپ دھار لیا۔ وومن مارچ بیسیکلی ان ورکنگ لیڈیز کے لیے تھا، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی امپاورمنٹ کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں بہت سارے دیگر عناصر شامل ہوتے رہے اور خود غرضوں نے اس کو جو ہے ہائی جیک کر لیا اور اپنے مقاصد کے لیے یہ وومن مارچ کا استعمال ہونے لگا پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی۔ وومن مارچ میں اگر آپ غور کریں تو اب تو آزادانہ جھنڈے بھی ہوتے تھے، جس میں ایک ملٹی کلر کا جھنڈا جو کہ LGBT تنظیم ہے، امریکہ بیسڈ ہے، اس کے جھنڈے لہراتے ہوتے تھے، اور اس میں آزادی کے نعرے یہ لگتے تھے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ کس سے؟ ہمیں باپ سے آزادی چاہیے۔ ہمیں آزادی چاہیے کس سے؟ معاشرے سے آزادی چاہیے۔ ہمیں آزادی چاہیے کس سے؟ ہمیں بھائی سے آزادی چاہیے۔ گویا کہ وہ پاکستانی روایات سے بھی آزادی چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی بھی نہ لا، نہ معاشرہ، نہ ہمارے گھر والے، بھائی بہن، ماں باپ، ہمیں کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو۔ ہم اپنی آزاد مرضی سے گھومیں، آزاد معاشرت گزاریں، اور کوئی ہمیں رات کو آئیں دن کو آئیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ اور یہ نعرے لگاتے رہے، اور اس کے اگینسٹ اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی اور بھی لوگ کام کرتے رہے، میں بھی کام کرتا رہا، ریٹس بھی فائل کی اور لوگوں سے بھی رابطے ہوئے، تو مگر خاطر خواہ اس ایجنڈے کو روکا نہیں گیا کسی بھی طرف سے، نہ مقتدر حلقوں کی طرف سے اور نہ ہی ہماری عدالتوں کی طرف سے۔ آخر کار اس جو ایجنڈا تھا وہ پھیلتا گیا اور بہت سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا گیا۔ اور یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے یہ بیسیکلی جو میں نے پہلے گزارش کی ہے، LGBT ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ لیسبین، L فار لیسبین، G فار گے، T فار ٹرانسجینڈر، B فار بائی سیکشول، یہ ایک تنظیم ہے لیسبین، گے، بائی سیکشول اینڈ ٹرانسجینڈر، LGBT، اور اس کا ماٹو یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ سیکس ہونی چاہیے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ زیادہ وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت میرا خیال نہیں ہے کہ گیز کو
اگر وہ آپس میں میرجز کرتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، گندگی کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنے کا الاؤ ہونا چاہیے. اسی طرح لیسبینس کو، اسی طرح ٹرانسجینڈر آپس میں، یعنی ملٹی فیریس اینگل سے ان کا ماٹو تھا کہ سیکس فری جو ہے سوسائٹی ہونی چاہیے اور ان کو یہ سارا کچھ الاؤ ہونا چاہیے. اب یہ ایجنڈا وہ پاکستان میں بھی لانا چاہتے تھے، اور پاکستان میں انہوں نے اپنے کافی ایسے پیروکار پیدا کر لیے جو ان کی کاز کی ایڈوکیسی کریں. اور یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے 2018 کا، یہ اسی ایجنڈے کا ایک شاہکار ہے. بیسیکلی ٹرانسجینڈر جو ہے یہ کوئی انڈیپینڈنٹ جینڈر نہیں ہے. جینڈر ہیومنلی دو ہی ہیں، ایک میل جینڈر ہے، ایک فیمیل جینڈر ہے. اور اگر کوئی میل یا فیمیل تھرو گیٹنگ سرجری، میڈیکل آپریشن کے ذریعے سے اپنی جینڈر چینج کرتا ہے، دیٹ از کالڈ ٹرانسجینڈر. پروسیس آف چینجنگ دی جینڈر از کالڈ ٹرانسجینڈر. میڈیکلی آپریشن کے ذریعے، سرجری کے ذریعے اس پروسیس کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے. جس طرح کہ ہم ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، یعنی جینڈر کا آپریشن سرجری سے کیا جائے، دیٹ از کالڈ ٹرانسجینڈر. اب اس ایکٹ کے ذریعے سے اذان ہو رہی ہے، تو میں اذان کے لیے تھوڑا وقفہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی، اب اس ایکٹ کی طرف آتے ہیں. اس ایکٹ میں ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی کو ڈیفائن کیا ہے. ڈیفینیشن کلاز ہے سیکشن 2، اور اس کی سب کلاز ایف ہے. Gender identity means a person's innermost and individual sense of self as male, female, or a blend of both, or neither, that can correspond
or not to the sex assigned at birth. یہ جینڈر آئیڈینٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کی اپنی فیلنگز ہیں کہ وہ اپنے کو میل یا فیمیل جو بھی محسوس کرتا ہے. اب اسی سیکشن 2 میں کلاز N جو ہے اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے ٹرانسجینڈر پرسن، یعنی ان پرسنس کے لیے یہ ایکٹ تشکیل دیا گیا ہے. یہ ٹرانسجینڈر پرسن کون ہے؟ اس میں جو سیکشن 2 کی کلاس N ہے اس میں سب کلاس 3 جو ہے وہ میں پڑھوں گا. اے ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومین، خواجہ سرا اور اینی پرسن whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of birth. اب اس سیکشن نیکسٹ جو ہے سیکشن 3 ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر. اس میں سیکشن 3 جو ہے اس کی سب سیکشن 3 ایوری ٹرانسجینڈر پرسن being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on the CNIC, CRC, driving license and passport in accordance with the provisions of the NADRA ordinance or any other relevant laws. اس کی کلاس 1 ہے A transgender person shall have a right to be recognized as per his or self-perceived gender identity as such in accordance with the provisions of this act. Clause 2 है a person recognized as transgender under subsection 1 shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all the government departments including but not limited to NADRA. پھر اس کی کلاس جو ہے 4 A transgender person to whom CNAC has already been issued by NADRA shall be allowed to change the name and gender according to his or her self-perceived identity on the CNIC, CRC driving license, passport in accordance with the provisions of the NADRA Ordinance 2000. اب اس ایکٹ میں اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں جو خطرناک بات یہ ہے کلاس N سب کلاس 3 میں ایک تو ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومین، خواجہ سرا اور اینی پرسن
whose gender identity or gender expression differs from the social norms and culture expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth. इस सेक्शन में, इस एक्ट के तहत हर बंदे को ये आज़ादी दी गई है कि वो जैसा फील कर रहा है एज़ पर हिज परसेप्शन, कि मैं कोई जो लड़का है वो जाके कह सकता है मैं लड़की फील कर रहा हूँ, तो उसको लड़की लिखा जाएगा। और इसी तरह अगर कोई लड़की ये जाके रजिस्टर कराना चाहती है कि मैं लड़का फील कर रही हूँ, तो वो लड़का रजिस्टर होगा। अब इससे आप ये चीज़ जहन में सोचें कि बेसिकली एक लड़की जो अपने आप को शो करके रजिस्टर करती है लड़का, वो आफ्टर ऑल लेटर ऑन जाके वो शादी भी कर सकती है बतौर लड़का, जबकि बेसिकली वो लड़का नहीं है। और जाहिर है किसी लड़की से शादी करेगी तो ये रास्ता लेस्बियंस का खोला गया है, एक कॉरिडोर जो है ये आइन के हमारे ख़िलाफ़ है, फैमिली सिस्टम के ख़िलाफ़ है। हमारी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है, वुमेन प्रोटेक्शन है और फैमिली प्रोटेक्शन है आइन के तहत, तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह कोई मर्द है जाके लड़की लिखाता है अपने आप को और रजिस्टर हो जाता है, तो उसको सारी सहूलियत वो होंगी कि वो लड़कियों के कॉलेज में जॉब हासिल करे, लड़कियों की फैसिलिटीज़ औरतों की जो भी है नौकरी में भी हर जगह वो अवेल कर सकता है। और जब वो मैरिज करेगा, आर्टिफिशियल लड़की बना हुआ मर्द तो किसी मर्द से करेगा, बेसिकली तो वो लड़की है ही नहीं है, तो वो भी मर्द, और शादी भी मर्द से करेगा। तो दिस एक्ट हैज़ पेव्ड द वे ऑफ गे मैरिजेस। ये गंदगी इस कानून में ये है कि इनडायरेक्टली ये लेस्बियंस गेज मैरिजेस का बाब खोला गया है, और ओपन सेक्स जो LGBT का एजेंडा है कि उसको प्रोटेक्शन इस एक्ट में दी गई, क्योंकि जाहिर है फिर कानूनी शक्ल होगी, उनको कोई शादी करने से बाहर आने जाने में माशरत में कोई रोक टोक नहीं होगी, उनका ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ उनको फराहम कर दिया गया है इस एक्ट के ज़रिए से। फिर आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में बेनिफिट्स के लिए और पैसे के लिए हम अक्सर हर चीज़ की तरफ बुरी हो अच्छी हो माइल हो जाते हैं। तो जब एक लड़की को ये फैसिलिटी होगी कि वो जब चाहे लड़का बन सकती है, लड़का अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है और कानून में वो लड़के के हक ले सकती है, तो जब इनहेरिटेंस का मामला आएगा तो कितनी लड़कियां कन्वर्ट होकर लड़का बनेंगी ताकि उनको विरासत का फुल हिस्सा मिले। हमारा विरासती निज़ाम जो है वो इस्लाम का सारा तबाह होकर रह जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इसमें फिर पेचीदगियाँ आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कत्ल मुकातले होंगे, जो कि एक अनगिनत इलीगैलिटीज़ का बाब खुल जाएगा। तो विरासत के भी ये मसाइल जो हैं इस तरह पैदा होंगे जो कि हमारे शरीयत के ख़िलाफ़ होंगे। अब हमारा आइन ये कहता है कि स्टेट का रिलीजन इस्लाम होगा, द इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन, और कोई कानून ऑब्जेक्टिव हमारी रेजोल्यूशन 2A जो है, इस्लाम, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। और जो निकाह, जो फैमिली को आइन में प्रोटेक्शन दी गई है, वो निज़ाम इस कानून की वजह से सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये कानून जो है
نہ ہی ہماری روایات، نہ ہمارے آئین اور نہ ہی شریعت کے مطابق ہے، بلکہ کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی ہے۔ اب اگر کوئی ادارہ اپنے آپ کو آئین سے اوپر سمجھتا ہے یا خالق کائنات سے اوپر سمجھتا ہے تو پھر وہ گناہ ہی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ جب یہ اختیار ہی نہیں ہے کسی بھی پارلیمنٹ کو، نہ ان کے نمائندوں کو، کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی کر سکیں، تو گویا وہ اپنے اختیار سے انہوں نے تجاوز کرتے ہیں، تجاوز کیا ہے اگر کوئی بھی ایسا قانون وہ بناتے ہیں یا پاس کرتے ہیں، اور اس کی ایسے قانون کی کوئی آئینی، قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہوگی۔ میں بحیثیت پاکستانی شہری اس قانون کی سختی سے تردید کرتا ہوں اور تمام متعلقہ اداروں اور میری دیگر جو اس حیثیت میں ہیں عدالتیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اس قانون کو یا رپیل کیا جائے یا سیٹ اسائیڈ کیا جائے، یا ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس پاورز ہیں کہ وہ فوری طور پہ آرڈیننس جاری کر کے اس قانون کو کلا کما کریں اور بعد میں اس کو رپیل کریں۔ یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آگے جو ہیں انہوں نے رولز وغیرہ بھی بنائے ہیں، تو یہ تھرو آپریشنز بھی یہ ایسے غلط اور ایسے غیر فطری کام جو ہیں یہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کی سرجریز کی جائیں گی، پلاسٹک سرجریز کی جائیں گی، اور یہ نیچر میں اللہ کی مخلوق میں مداخلت کا باعث ہوگا۔ مفہوم تھوڑا سا میں بیان کرتا ہوں۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا تھا تو کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ آپ کی خلق میں اس کو بگاڑیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بگاڑنے کا عمل ہے، بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے قانون سے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جیسا پیدا کیا ہے، تو ہمیں اسی پر اقتناعت کرنی چاہیے، اور ہماری روایات، ہمارا آئین وہ نہیں ہے جو بھی ہم کسی معاشرے کی پیروی کریں یا کسی کے تابع داری میں آ کر کوئی بھی ملک و قوم کے لیے غلط اقدام اٹھائیں۔ میری ریکویسٹ ہے تمام پاکستانی شہریوں سے کہ اس قانون کو جتنا ہو سکے اس کا احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، اور اپنے اپنے لیول پہ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہدایت پہ قائم رکھے اور ہدایت کا رستہ دکھائے۔ آمین۔